वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, 190 मिलियन पाउंड केस नैब की जानिब से जमा कराया गया। रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत ने 6 नामजद मुल्जमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जमान में जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फरज शहजादी, जिया मुस्तफा और दीगर शामिल हैं। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को हिदायत की कि सरबराह पीटीआई को 6 दिसंबर को पेश किया जाए। अदालत ने अबूरी जमानत पर मौजूद बुशरा बीबी को भी तलबे का नोटिस भेजने का हुक्म दिया। विफाक के नोटिफिकेशन के मुताबिक रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में होगी। साइफर केस में सरबराह पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। सरबराह पीटीआई के वकीला ने अदालती समाअत पर एतराज उठाया। वकील सफाई ने कहा कि क्रिमिनल एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई की जा रही है। 1958 में तरमीम भी हो गई थी। बताया जाए कि इस एक्ट के तहत चालान की नकूल तकसीम की जाएंगी। एक्ट की वजाहत के बगैर अदालत कार्रवाई जारी नहीं रख सकती। एडवोकेट उस्मान गुल का कहना था कि अदालती समाअत के लिए जारी नोटिफिकेशन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं होता कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच जज की तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे चुका है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी का कहना था कि वजारत कानून का नोटिफिकेशन वाज़ेह है और अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। जज ने कहा, मुझे कानून पर अमल दरामद कराना है और कानून पर चलना है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम की और फर्द जुर्म आयद करने के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कायद पीटीआई झूठा और मक्कार आदमी है। पहले कहा अमेरिका ने हुकूमत गिराई, फिर कहा बाजवा ने साजिश की, अब कहता है लंदन प्लान के तहत 9 मई हुआ। तुम्हारा भांजा छड़ी से वर्दी लहरा रहा था, उसे पूछो किसके कहने पर सब कुछ किया। साजिश जरूर हुई है लेकिन वो कायद पीटीआई ने खुद की। झूठा और मक्कार आदमी है। इसने ये कहा नहीं पहले अमेरिका ने साजिश करके मेरी हुकूमत गिराई है, फिर उसके बाद कहा कि जनरल बाजवा ने साजिश की है मेरे खिलाफ, और अब ये कह रहा है कि लंदन प्लान बना और उसकी बुनियाद के ऊपर 9 मई हुआ। अगर ये साजिश है तो ये तुमने ही अपने खिलाफ की, उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब उसे जेल में जिस तरह से रखा गया है, जो मैं कहा करता था कि उसे तुम्हें एक चीज नहीं दी जाएगी, पहले वो मिल रही है, बाकी सब कुछ बाद में मिल रहा है। देसी मुर्गी देसी घी में खा रहा है। दीवारें गिरा के बैरक खुली कर दी गई है। तो इस किस्म की जब सहूलतें मिल रही हों जेल में तो फिर बंदे को खरमस्ती लड़ती है ना, ये खरमस्ती लड़ी है उसको। सरबराह पीटीआई कहते हैं कुरान पर हलफ उठाने को तैयार हूं कि बुशरा बीबी को निकाह के दिन पहली बार देखा, जबकि ओन चौधरी का कहना है बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ है। और इसी मामले पर बात करने के लिए ओन चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओन चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने वक्त दिया। सरबराह पीटीआई का बयान आपने भी मुलाहिजा किया होगा, वो ये कहते हैं कि मैं तो कुरान पर हलफ उठाने को तैयार हूं कि मैंने पहली मर्तबा उनको देखा ही तब था जब निकाह हुआ। आप क्या कहते हैं इस पर? बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़े अफसोस की बात है कि एक पार्टी का आप लीडर होने होते हुए आप ऐसी एक झूठ पर मबनी बात करें और तौबा नाउज़ुबिल्लाह आप ये बात कहें कि आप कुरान को बीच में ला के ये बात कहें। और ये चीज़ें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप अपनी अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप एक झूठ पर मबनी बयान दे रहे हैं, जाके इसमें ऐसी कोई हकीकत नहीं है। ये बिल्कुल एक झूठ है और ये बिल्कुल मिलते रहे हैं। मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी में ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये कहना इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कौम से झूठ मत बोलें। आपको अपनी यूथ को जितना आपने पहले उनको आपने पॉइजन किया है, उनको गुमराह किया है, आप प्लीज़ और ना करें। आप ये सब कुछ करते रहे हैं, आपकी मुलाकातें भी होती रही हैं, आपने देखा भी, आप गए भी। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको और बेनकाब करूं, मैं सिर्फ ये बात इसलिए कहना चाहता हूं और मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं कि प्लीज आप और इनके झूठों पे मत आएं। ये झूठ है, इन्होंने पहले भी बच्चों को गुमराह किया हमारे मुल्क के। ओन चौधरी साहब, मुलाकात से तो उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन देखने की बात पर उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें निकाह के दिन पहली दफा देखा था। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि मैं इस झूठ पे क्या बात करूँ जब ये कोई इंसान साफ झूठ ही बोल दे। और मैं इस चीज पे आपको डिसएग्री करते हुए कह रहा हूँ कि इन्होंने झूठ बोला है, ऐसा नहीं है और ऐसा हो चुका है। इस बात पे मैंने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि मैं
نہیں کہنا چاہتا، جن کو ماں اور بہن کا درجہ دیا ہو آپ نے، اگر وہ محترمہ کو بھی پتا ہے کہ وہ انہوں نے ان کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، لیکن آپ کم از کم جب آپ نے دیکھا ہے تو آپ یہ ہم کیسے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ قرآن کو بیچ میں لاتے ہیں آپ کبھی اس بات سے شرمناک بات ہے یہ کہ آپ کے لیے آپ ایسے لوگوں میں آپ اپنی قوم کو یہ کہیں کہ میں نے نہیں دیکھا. میں خود وہاں پہ موجود تھا اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے ان کو، اور آپ اس پہ آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے. میں تو یہی کہوں گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اون چودھری صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور اب بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹس کام کر کیا. وزارت خزانہ کا 2 روز میں انتخابی فنڈز جاری کرنے کا اعلان. سیکرٹری وزارت خزانہ امداد اللہ فوری طور پر الیکشن کمیشن کے حکام سے ملاقات کے لیے پہنچے. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن کو جتنی رقم کی ضرورت ہوگی دیں گے. رقم 2 دن میں ریلیز کر دی جائے گی. کب تک فنڈز ریلیز کر رہے ہیں؟ ہم ریلیز کر دیں گے فنڈ. کب تک سر 17 ارب مانگ رہے ہیں الیکشن کمیشن والے، سر کتنے دیں گے؟ سر 2 دن میں کر دیں گے سر. جو دے گا سر کتنے ٹوٹل وہی جو ان کی نیڈ ہوگی. کب تک کریں گے سر؟ 2 دن تک. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نیپرا انکوائری کمیٹی نے کہ الیکٹرک اور دیگر بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو اوور بلنگ کا ذمہ دار قرار دے دیا. تحقیقاتی کمیٹی نے تمام بجلی کمپنیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کر دی. رپورٹ میں کہا 30 دن سے زائد کی بلنگ کرنے سے لاکھوں صارفین متاثر ہوئے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے انجم وہاب سے. جی انجم بتائیے. جولائی اور اگست 2023 کے ماہانہ بلوں میں اوور بلنگ اور غلط میٹر ریڈنگ کرنے پر نیپرا کو کثیر تعداد میں درخواستیں جمع ہوئی تھی، جس کے بعد نیپرا نے کمیٹی بنائی تھی. اس کمیٹی نے رپورٹ جمع کرائی ہے کہ 30 دن سے زیادہ بلنگ کی وجہ سے لاکھوں صارفین متاثر ہوئے. بلوں پر میٹر ریڈنگ کی تصویر نہ لگانے، فالٹی میٹر بر وقت تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے جس کو ان کی جانب سے ایوریج بل بھیجے گئے تھے. ڈسٹریبیوشن کمپنیوں نے اپنی نااہلی چھپائی ہے، جان بوجھ کے یہ کام کیا تھا. اس کے علاوہ اتھارٹی نے تحقیقاتی رپورٹ میں کہ ڈسکو بے شمول کے الیکٹرا قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اتھارٹی نے کے الیکٹرک کو بھی ڈیفیکٹو میٹر پالیسی کے مطابق وقت پر نہ تبدیل کرنے پر نوٹس بھیج کر وضاحت طلب کی ہے. اتھارٹی نے کمیٹی رپورٹ کو نیپرا کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کرنے کے احکامات جاری کر دیے. بہت شکریہ انجم وہاب. دانیال عزیز کی احسن اقبال پر تنقید کو رانا ثنا نے ٹکٹ کا جھگڑا قرار دے دیا. کہا احسن اقبال کے بیٹے احمد اقبال ناروال سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. دانیال عزیز کی خواہش ہے اویس قاسم میدان میں اتریں. ٹکٹ کس کو دینا ہے فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی. مین ایشو ہے مہنگائی کا. پیٹ کے رو کے بات چیت کرتا رہا ہوں. ایک ہماری جو میڈیا اسٹریٹجی ہے. دانیال عزیز صاحب ہمارے بھائی ہیں. وہ ایک صوبائی حلقے کے ٹکٹ کے اوپر غصہ کہہ لیں اسے وہ پوری پارٹی کے اوپر پریویل کرنا چاہتے ہیں. احسن اقبال صاحب کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی تھی یا مریم اورنگزیب کی وجہ سے کوئی میڈیا پہ مشکل آ رہی تھی تو 16 ماہ کیا کرتے رہے دانیال عزیز صاحب. اس وقت وہ بات کرتے بھی. اب آ کے جب احمد اقبال جو احسن اقبال صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. دانیال عزیز صاحب شاید اویس قاسم کو وہاں سے الیکشن لڑانا چاہتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. یہ حل ہو سکتا ہے. پارٹی اس میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گی. دونوں کو فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. رانا ثناء اللہ کے بیان پر دانیال عزیز کا رد عمل. کہتے ہیں کہ میں نے کسی کی سفارش نہیں کی. جو جیت سکتا ہے پارٹی اسے ٹکٹ دے. پارٹی کی سیٹ ضائع کرنی ہے تو یہ ان کی مرضی ہے. میرا مسئلہ ٹکٹ نہیں مہنگائی ہے. اس ایشو کو پیچھے نہ دھکیلا جائے. میں تو کبھی کسی کی ٹکٹ کی سفارش کی ہی نہیں. میں چاہتا ہوں جی کہ پارٹی جو سمجھتی ہے کہ جو جیت سکتا ہے بے شک ٹکٹ دیں. اس میں میرا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر پارٹی کی سیٹ ضائع کرنی ہے تو وہ ان کی مرضی ہے. جو مین ایشو ہے وہ تو مہنگائی کا ہے. پارٹی کے اندر پیٹ کے رو کے چلا کے ان معاملات کے اوپر بات چیت کرتا رہا ہوں. لیکن اس وقت بھی اس کا کوئی تدارک نہیں کیا گیا. اور اب تو خیر پچھلے 16 مہینے میں تو مطلب آپ چھوڑ دیں اس بات کو. میں نے پارٹی کے اندر ہر سطح پر بار بار اصرار کیا ہے دونوں معاملوں میں کچھ کر لیں. ایک مہنگائی کا اور ایک ہماری جو میڈیا اسٹریٹجی ہے. ایم کیو ایم پاکستان نون لیگ اور جی ڈی اے کا الیکشن کمشنر سندھ پر عدم اعتماد کا اظہار. ایم کیو ایم نے الیکشن کمشنر سندھ کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا. متحدہ وفد کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کا احوال سامنے آ گیا. ذرائع نے بتایا وفد نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا صوبائی الیکشن کمشنر کے ہوتے الیکشن شفاف نہیں ہو سکتے. چیف الیکشن کمشنر نے ایم کیو ایم کے اعتراضات پر جلد معاملہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں پر قانونی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا.
جلد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن نے کہا، ہمیں الیکشن کمشنر سندھ پر اعتماد نہیں، حلقہ بندیاں ایسے کی گئیں جیسے کسی نے فرمائش کی ہو۔ جے ڈی اے رہنما حسنین مرزا نے کہا، ایک جماعت کے علاوہ سب کو الیکشن کمشنر سندھ پر اعتماد نہیں، الیکشن کمیشن ایک جماعت کی منشی گیری کر رہا ہے۔ عرفان اللہ مروت بولے، نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر تو جیالے نکلے۔ سیٹ اپ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ صرف ایک مافیا کو، زرداری مافیا کو پروٹیکشن دے کر اور ان کو الیکشن جتانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ ہم کئی دفعہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ اس آدمی کو ہٹاؤ، ہماری ڈیمانڈ ہے ادھر سندھ کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہے اس کو بھی ہٹنا چاہیے۔ یہ اس طریقے سے الیکشن کریں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ جیالے رہنما سعید غنی نے مسلم لیگ سندھ کے صدر بشیر میمن پر الزامات کی بارش کر دی۔ بولے وہ افسروں کو فون کر کے ایسے دھمکاتے ہیں جیسے اب بھی آئی جی لگے ہوئے ہیں، جو افسر بات نہیں مانتا اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے۔ بشیر میمن کا ترکی بترکی جواب۔ بولے سعید غنی بتائیں کہ کس افسر کو دھمکی دی۔ مسلم لیگ نے صوبائی الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کر دیا۔ بشیر میمن صاحب آفیسرز کو فون کرتا ہے، ان کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ یہ کرو اور اگر نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ وہ اشر کروں گا، تم یاد رکھو گے۔ کچھ عرصے میں وہ افسر چینج بھی ہو جاتا ہے۔ سعید غنی صاحب دوبارہ مجھے سے یہ بتا دیں کہ میں نے کس افسر کو دھمکی دی اور اس نے میرے بولنے پہ کوئی غلط کام کیا۔ بشیر میمن کا نام لے کے کیا آپ خود چیک کیجیے، کیا وہ پولیس آفیسر کو اس طرح فون نہیں کرتا جیسے آج بھی وہ آئی جی بنا بیٹھا ہے؟ میں مسلم لیگ نواز کا کارکن ہوں، میری دھمکی اتنا کام کر دے گی پولیس والے ہوتے ہوئے میں نے کیریئر میں کبھی کسی کو دھمکی نہیں دی، یہ کام نہیں ملتا۔ یہ شور مچاتا ہے کیئر ٹیکر پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے، بھائی تبادلے تو کسی اور کے کہنے پہ ہو رہے ہیں، دھمکیاں تو تم لگا رہے، یہ طرز عمل کسی طور پر مناسب نہیں۔ صوبائی الیکشن کمشنر پر اعتمادی کا اظہار کرتی ہے، میں اسی لیے چیف منسٹر صاحب سے ملنا چاہ رہا تھا۔ قانون پسند لوگ ہیں، قانونی طریقے اپنائیں گے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ غزہ میں موت کا کھیل جاری، مسلسل بمباری کے بعد اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ میں بھی زمینی آپریشن شروع کر دیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 700 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی ٹینک بختر بند گاڑیاں خان یونس میں بھی گھس گئیں۔ صہیونی فوج نے خان یونس کو غزہ سے ملانے والے راستے بند کر دیے۔ اسرائیلی فوج نے اہم حماس کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 16,000 سے بڑھ گئی، 40,000 سے زائد زخمی ہیں۔ غزہ میں ہر لمحے صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کا مقصد غزہ پر قبضہ اور فلسطینیوں کی نسل کشی ہے۔ پاکستان میں فلسطین کے قائم مقام سفیر نادر الترک نے پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے شمالی غزہ کو تباہ کرنے کے بعد جنوبی غزہ میں آپریشن شروع کر دیا ہے۔ Moment by moment, the situation become more serious and more dangerous. Start right now operation against the south area to damage it as they damage the north area. 70% of them are children and women. We have more than 6,000 Palestinian child shaheed. Their program of genocide and killed more and more Palestinian and damage all of Gaza and transfer of the Gaza people to outside Gaza Strip. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات کریں گے، مہنگائی نے فریضہ حج بھی مشکل بنا دیا۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولی میں ریکارڈ کمی دیکھنے میں آئی۔ 7 دن میں ملک بھر سے صرف 6,000 حج درخواستیں جمع ہوئیں۔ حج اسکیم کے تحت 15 نامزد بینکوں میں حج درخواستوں کی وصولی 12 دسمبر تک جاری رہے گی، تاہم مہنگائی کی وجہ سے حج درخواستوں کی وصولی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم نے ایون کے مساجد میں بروشرز تک بانٹے ہیں کہ حج کی اپلیکیشنز جمع ہو رہی ہیں اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت ٹرینڈ بہت سلو جا رہا ہے، کیش کی پرابلم آ رہی ہے۔ خواتین پہلی بار محرم کے بغیر حج ادا کر سکیں گی۔ آئندہ برس تقریباً 89,605 پاکستانی سرکاری اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کریں گے، لیکن اب تک ملک بھر میں صرف 6,000 درخواستیں جمع ہو سکی ہیں۔ آدمی کے پاس وہاں پر پیسے ہوں گے تو پھر ہی حج عمرہ کرتا ہے، جب وہی نہیں ہوں گے تو پھر ابتدائی جو ضروریات ہے وہ استعمال کرنے، کھانے پینے کو، وہ نہیں پورے بچوں کو کرتا، فیسیں دینے۔ حج جو ہے اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی کافی جو ہے فرق پڑ گیا ہے لوگوں میں۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حج اخراجات میں زیادہ سے زیادہ رعایت کا اعلان کیا جائے تاکہ وہ حج کا اہم مذہبی فریضہ ادا کر سکیں۔ کیمرہ مین خرم قریشی کے ساتھ فاطمہ بطول، AIY نیوز اسلام آباد۔ غریب کا بچہ بھی کرکٹ کھیلے گا، یہ موٹو ہے ضلع وسطی کے اسکول گورنمنٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا۔ غریب بچے غیر معیاری گراؤنڈ پر کھیل رہے ہیں لیکن موقع ملنے پر بے حد خوش ہیں۔ شاہد ہاشمی کی رپورٹ۔ تعلیمی معیار ہو یا کھیل کی سہولیات،
हुकूमती स्कूल तवज्जो चाहते हैं। कराची की जिला बस्ती में 20 साल बाद हुकूमती स्कूलों का क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें 32 स्कूल शामिल हैं। ये प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड किया गया है ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। अच्छा लग रहा है कि टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया, गरीब के बच्चे अच्छी क्रिकेट खेले, बस यही है हमारा मकसद। पत्थर से भरे ग्राउंड, गैर मेयारी पिच, गुजली और फटी किट, पर इस सब के बावजूद बच्चे बेहद खुश। गुदड़ी में छुपे लाल जैसे बॉलर, मट्टी में छुपे हीरे बैट्समैन। बच्चों को सुनहरा मौका दिया गया ताकि टैलेंट जो है ऊपर आए। मैं भी पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में खेलना चाहता हूँ। स्कूल का बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है, हमारे साथीज़ा के मेहनत और वालिदैन के। स्कूल खेल की पहली मंजिल होती है। हुकूमती स्कूल के लिए ये छोटा कदम बड़ा हुनर देगा। शाहिद हाशमी, ARY न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।